مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ یعنی کہ فوت شدہ آدمی بیٹا ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، اس کی طرف سے باپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، یا والدہ فوت ہو گئی ہے ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، آیا کہ اس کو یہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور اسی طرح یہ قربانی کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اور مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہوئے بہت زیادہ لوگ یہ ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی ہوتی ہی نہیں ہے اور وہ گناہگار ٹھہرتی ہیں، قربانی کرنے کے باوجود وہ گناہگار ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا آیا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حدیث مبارکہ کے اندر ایک دو حدیثیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ہمیشہ امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، ایک مینڈا ذبح کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے کی قربانی کی، مینڈے کی قربانی کرنے کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی یہ میری اس امت کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ قربانی کرنا تو چاہتے ہیں لیکن قربانی نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا ٹھیک ہے، جائز ہے۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص مرحومین کی طرف سے فوت شدہ آدمی کی طرف سے قربانی کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کو اس قربانی کا پورا ثواب عطا فرماتی ہیں۔ لیکن گوشت کے معاملے میں اس کے دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر مرحومین والدین یعنی کہ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں وہ وصیت کر کے گئے ہیں اپنے بچوں کو کہ ہمارے مرنے کے بعد جب بھی عید الاضحیٰ آئے تو ہمارے نام کی قربانی آپ نے کرنی ہے، یہ وصیت کر کے گئے ہیں۔ تو اگر وہ وصیت کر کے گئے ہیں قربانی کرنے کی تو اس کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ اس قربانی کا اس حصے کا مرحومین کے حصے کا جتنا بھی گوشت ہوگا یعنی کہ اس کی قربانی کا جتنا بھی گوشت ہوگا وہ سارے کے سارا غربا میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ اس میں سے کسی ان کے بچوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کھا سکتے، سارے کا سارا گوشت جو ہے نا غربا میں تقسیم کر دیں۔ اگر آپ ایک حصہ اپنے لیے رکھیں گے تو پھر آپ گناہگار ہیں، یہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ والدین نے مرحومین نے وصیت نہیں کی ہے، اولاد جو ہے نا اپنی طرف سے یعنی کہ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے والدین کو ہماری والدہ کو مرحومین کو ثواب پہنچے، ثواب کی نیت سے قربانی کرتے ہیں، تو پھر اس کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ بھی وہ جو ہے نا ایک حصہ اپنے لیے رکھیں گے، باقی جو گوشت ہوگا نا وہ غربا میں تقسیم کریں گے۔ یعنی کہ مرحومین کی طرف سے جو قربانی کی گئی ہے ان میں سے ایک حصہ ان کی اولاد کے لیے ہوگا، جو یہ قربانی کر رہے ہیں یہ اپنے لیے بھی ایک حصہ رکھیں گے، اس حصے میں سے وہ خود کھا سکتے ہیں، یہ کھانا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا یہ مسئلہ۔ اب آتی ہیں اس بات کی طرف، یہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہوئے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے قربانی ہوتی نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ قربانی کی شرائط کیا ہے، قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہوتی ہے، قربانی کے واجب ہونے کا حکم کیا ہے، ان کی وجوہات کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، دیکھیں قربانی کے وجوب کے لیے نا 4 شرطیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، کافر کے اوپر قربانی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ بندہ بالغ ہو، نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی تیسری شرط یہ ہے مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہوتی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مالک نصاب ہو، مالک نصاب ہو۔ وہ نصاب کیا چیز ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھئی انسان کی پاس نا 7.5 تولہ سونا موجود ہو، وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر سونا موجود نہیں ہے، چاندی موجود ہے، اس کی مقدار بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی۔ اگر یہ موجود ہے تو پھر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر یہ سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی مال ہے، اس مال کو دیکھا جائے گا جو اس کے پاس مال تجارت ہے یا پیسے پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ جو ہے نا 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کو پہنچ رہے ہیں، پیسے جو مال تجارت ہے وہ، تو پھر وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے،
یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، یہ بہت گہری باتیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھا کریں اور دوستوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کیا کریں۔ بہت زیادہ لوگ ایسی ہوتی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے، سامان پڑا ہوتا ہے، سامان، ٹھیک ہے، جو ضرورت کا سامان ہے، یعنی کہ یاد رکھیں جو سامان استعمال میں آ رہا ہے، جس کو آپ استعمال کرتے ہیں، برتن پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بیڈ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے، رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ضرورت سے زیادہ سامان جو ہوتا ہے نا، اگر ان کی ویلیو، ان کی پیسوں کی قیمت جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے، قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہاں، جو چیزیں آپ استعمال کر رہے، جو برتن آپ استعمال کر رہے، جو آپ کے زیر استعمال میں چیزیں موجود ہیں، ان کو نہیں گنا جائے گا، وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ضرورت سے زیادہ سامان جو پڑا ہوا ہے نا، اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی جو قیمت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کو پہنچ رہی ہے آج کے زمانے میں، آج کل میں، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ جو لوگ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے قربانی ہوتی نہیں ہے، یاد رکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھی انسان کے اوپر نا قربانی واجب ہوتی ہے، والدین زندہ ہے یا والدہ زندہ ہے، بیٹا صاحب نصاب ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اپنی والدہ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ اپنی والدہ کی طرف سے قربانی کریں گے، آپ کی والدہ حیات ہے، وہ تو قربانی نفلی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی، لیکن آپ کے ذمہ جو وجوب ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ جب تک آپ اپنے نام کی قربانی نہیں کرو گے تب تک یہ قربانی ادا نہیں ہوگی، آپ گنہگار ٹھہریں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ آ جاتی ہے جی، یعنی کہ گھر کے اندر ایک بندہ صاحب نصاب ہے، مثال طور پہ باپ صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے، یا بڑا بھائی صاحب نصاب ہے، تو پھر وہ یہ کہتا ہے چلو پہلے ہم بیوی کے نام سے قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگلے سال پھر میں اپنے نام سے کر لوں گا، پھر اس سے آگے چھوٹے بیٹے کی طرف سے قربانی کر لوں گا۔ اور حالانکہ صاحب نصاب خود انسان خود ہے، بذات خود ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی نام کی قربانی نہیں کر رہا، بیوی کے نام سے کر رہا ہے ایک سال میں، پھر بیٹے کے نام سے کر رہا ہے، پھر کبھی کبھار اپنے نام کی بھی کر لیتا ہے، حالانکہ ان تمام عرصے کے اندر جو ہے نا ہر دفعہ یہ خود صاحب نصاب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ غلطی کر رہا ہے، یہ غلطی بار ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ اپنا وجوب ادا کرو کہ جو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ سب سے پہلے اپنی نام کی قربانی کریں۔ ہاں، اگر اللہ نے مال دے رکھا ہے تو پھر آپ بیوی کی طرف سے کر سکتے ہیں، والدہ کی طرف سے کر سکتے ہیں، چھوٹے بچے کی طرف سے کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اپنا وجوب سب سے پہلے، بعد میں جو نفلی قربانی ہوتی ہے نا اس کو آپ کر سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس کا ثواب بھی پہنچے گا، کرنی چاہیے، لیکن یہ غلطی نہیں کرنی۔ خود صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے نام کی قربانی نہیں کرتے، بیوی کے نام سے کر دیتے ہیں، یا والدہ حیات ہوتی والدہ کی طرف سے کر لیتے ہیں، یا پھر چھوٹے بچے کی طرف سے کر لیتے ہیں، لیکن وجوب تو اس بندے کے اوپر خود کے اوپر ہے، اپنی نام کی قربانی نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہوتا ہے، اور حالانکہ خوش ہو رہا تھی میں نے قربانی کر دی، بھئی کوئی قربانی نہیں ہوئی تیری، حالانکہ تو خود گناہگار بندہ ہے، تیرے اوپر خود واجب لاگو ہوا ہے، آپ نے اس کو ادا نہیں کیا، تو کل قیامت دن اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں، اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آگے یہ پیغام پھیلائیں تاکہ لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ آئے، مسائل کا پتہ چلے، تاکہ لوگ غلطی نہ کریں، صحیح طریقے سے قربانی ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔